السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، لاک ڈاؤن کا یہ عرصہ اور پیچھے ہی رمضان المقدس کا مہینہ ان لوگوں کے لیے جو نشے کے عادی ہیں، خواہ وہ نشہ شراب کا ہو، بھنگ کا ہو، افیم کا ہو، گانجے کا ہو، چرس کا ہو، ہیروئن کا ہو، سگریٹ کا ہو، بیڑی کا ہو، زردے کا ہو، تمباکو کا ہو، چھوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ محنت مزدوری کرنے والے جن کے گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کے دودھ اور بسکٹ تک کا انتظام نہیں ہے، جو 5-6 روپے میں بکنے والی چیزیں ہیں بلاک میں 30 40 50 روپے دے کر خرید رہے ہیں، جبکہ ان کے گھروں میں راشن کا انتظام محلے کے غیور مالدار مسلمان کرتے ہیں۔ بھلے وہ چیز جو ہماری صحت کے لیے مضر ہو، بری ہو، ہم اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کو ایک گلاس پانی میں 2 قطرے زہر ڈال کر یہ کہہ کے دوں کہ اس میں زہر ہے، اگر آپ پیئیں تو کینسر ہو سکتا ہے، آپ بیمار پڑ سکتے ہیں، آپ کو موت آ سکتی ہے، تو کوئی بھی عقل مند اس کو پینے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ پاکٹس اور وہ تھیلیاں جس میں زردہ، تمباکو اور سگریٹ وغیرہ بیچی جاتی ہیں، اس پر کینسر شدہ پھیپھڑوں کی تصاویر لگا کر بیچی جا رہی ہیں، پھر بھی پیسہ دے کر ہم اسے خرید کر اپنی صحت کو تباہ کرتے ہیں۔ سگریٹ کے اندر جو نیکوٹین زہریلا مواد رہتا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر ایک سگریٹ میں پائے جانے والے نیکوٹین کو نکال کر سرنج کے ذریعے سے انسان کی نس میں داخل کر دیا جائے تو وہ اسی وقت مر جائے گا۔ اس کے 2 بوند کتے کے منہ میں ڈالے جائیں تو کتا مر جائے گا۔ 5 خطروں سے اونٹ جیسا بڑا جانور موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خود کو مت مارو، خود کو مت قتل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور وہ شراب کے حکم میں ہے اور ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ ومن شرب الخمر فی الدنیا، جس نے دنیا میں شراب پی اور وہ شراب کا عادی تھا، لم یتب، پھر توبہ بھی نہیں کیا، اسی حال میں وہ مر گیا، تو لم یشربھا فی الآخرہ، آخرت کے مشروبات سے وہ محروم رہے گا۔ اس لیے بہترین موقع ہے اپنے ان نشے کی عادت کو چھوڑنے کا، اس سے بچنے کی اور احتراز کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔